عقیقہ نہ کرنے سے بچوں اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے وہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عقیقہ اسلام میں ایک سنت عمل ہے جو بچے کے پیدائش پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عقیقے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا، بچے کی حفاظت کی دعا کرنا اور خاندان اور دوستوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف ستھرا کپڑا پہنا دیں۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ آذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی آذان کہہ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں آذان کہی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آذان کہی۔ اس طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو تحنیک یعنی گٹھی دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 مولود بچے لائے جاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور گٹھی دیتے۔ تحنیک یعنی گٹھی یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالوں کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی تحنیک گٹھی دینا سے مراد چبائی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکی کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر دیا جائے، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا، بڑے جانور میں 1 حصہ عقیقے والا دن بچے کا سر منڈوا کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت ام کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ان کا نر یا مادہ ہونا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقے کے جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب و آلام کو دور کرو۔ بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دیں اور عقیقہ کر دیں۔ عقیقے کا دینے سے بچے کے سب آلام بلا دور ہو جاتی ہے اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش عقیقے سے بندھی ہوئی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ عقیقے سے معلم کے احسان کا قرض اس طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا ہے، واپس نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کے پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت
آیتیں پر شاہد ہیں۔ اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدابیریں بتائیں کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تندرستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقے کے لیے افضل دن 7واں دن ہے، 14واں دن اور 21واں دن بھی عقیقے کا وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے۔ اور اگر بچہ بالغ ہو جائے اور اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے، اگر بالکل عقیقہ نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کو عقیقہ کر لینا بہتر ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7 دن تک رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول ابو وہاب چشمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچا نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور حمام محترق ہے، جبکہ سب سے برے نام قرب اور متا یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہو۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اس اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک اور روایات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا، وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔